جب آپ نے سٹارٹ کیا تو اس کے بعد جب یہ کام آپ نے کمپلیٹ کیا اچھے سے تو کتنی خوشی ہوئی آپ کو اور آپ کے گھر والوں؟ میرا ایک آپ سمجھے میرا خواب تھا جو میں نے یہ 500 میٹر لمبا قرآن پاک جو تحریر کیا، یہ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مجھے یہاں پیپر وغیرہ نہیں ملا، میں یہاں سے دہلی چلا گیا، وہاں کی گرمی برداشت کی میں نے، جو کہ زیادہ ہم یہاں سے وہاں جاتے تو گرمی برداشت نہیں کر پاتے، لیکن جب تک میں نے مکمل کیا نہیں تب تک میں واپس آیا نہیں۔ اتنا مطلب یہ میرا ایک خواب رہا، مطلب کہ میں کروں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا۔ مجھے بہت خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فیض احمد الصوفی۔ کچھ کرنے کا حوصلہ اور لگن جب ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آخرکار کامیابی حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ کر دکھایا بانڈی پورہ کے گریز علاقے سے رہنے والے 2600 میٹر لمبا قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھ کر جاننے کی کوشش کریں گے مصطفیٰ ابن جمیل سے ہی اس سب کے حوالے سے کہ کیسی رہی یہ جرنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مصطفیٰ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال یہی رہے گا کہ یہ کیسے ذہن میں آیا کہ قرآن پاک ہی لکھنا ہے اور کب شروع کیا اور کتنا وقت لگا اس سب میں؟ جی آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سدھارنے کے لیے پریکٹس شروع کی تھی، کیونکہ مجھے دستخط میرے صحیح نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سدھار لیں گے۔ لیکن کچھ عرصہ جب میں نے ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کی تو اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہونے لگی ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں قرآن پاک کو تحریر کروں گا۔ پہلی بار جب میں نے یہ سوچا تو اس کے بعد، لیکن میرے دل میں یہ بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں کبھی مکمل اس کام کو کر پاؤں گا، تو میں نے شروع کیا، پہلے کچھ صفحات لکھے، پھر کچھ پارے لکھے، لیکن جب میں نے تقریباً 4-5 پارے لکھے تو پھر مجھ میں حوصلہ آ گیا کہ میں پورا قرآن پاک لکھتا ہوں۔ اگرچہ میری ہینڈ رائٹنگ اتنی بھی زیادہ نہیں سدھر گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ایک کوشش کی۔ 11 مہینے میں میں نے 2017 اور 2018 میں پہلا قرآن پاک جو ہے اس کا نسخہ مکمل کیا۔ تو اگر بات کریں گے میٹیریل کے حساب سے، ہر کسی کام کو انجام دینے میں میٹیریل کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا سکلز آپ نے اس میں لگائے جس سے یہ پروجیکٹ آپ کا جو ہے کمپلیٹ ہوا؟ اس میں جو ہے ہم عام جو پیپر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کو زیادہ خوبصورت بنانا ہے، زیادہ اچھا بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آرٹ پیپر چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے قلم جو ہے وہ الگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیلیگرافی پین ہوتے ہیں، اور کیلیگرافی انک ہوتی ہے وہ بھی الگ سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح انداز اور صحیح طریقے سے کرنے چاہیے تو پھر اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ مٹیریل ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم وہ نارمل انک سے بھی کر سکتے ہیں جو کہ عام ہوتی ہے، کیمل انک وغیرہ، اس سے ہم پریکٹس وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ کی ہینڈ رائٹنگ سدھر جاتی ہے تو اس کے بعد آرٹ پیپر کا استعمال کرنا چاہیے، وہ صحیح رہتا ہے۔ تو اس کام کو انجام دینے میں آپ کا کس کا سپورٹ زیادہ رہا؟ میرے گھر والوں کا، میرے قریبی رشتہ داروں کا اس میں کافی سپورٹ رہا، میرے دوستوں کا سپورٹ رہا۔ جی، تو اگر ہم ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں اچھی ہینڈ رائٹنگ کا ہونا کتنا ضروری ہے اور آپ نے کتنی محنت کی اس کے حوالے سے؟ ہینڈ رائٹنگ کا ہونا اس میں بہت ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جب 2017 اور 2018 میں جب میں نے پہلی بار قرآن کا نسخہ لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھ رہا تھا کہ میں کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے تقریباً پچھلے 6-7 سال ہو گئے، 2017 سے لے کر ابھی تک میں مطلب 2021 تک صرف پریکٹس ہی کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی بڑا پروجیکٹ کرنے کے قابل ہوں۔ تقریباً 5-6 سال کے بعد کی پریکٹس کے بعد میں نے اتنا بڑا پروجیکٹ لیا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس میں کبھی انسان مکمل ہو کر بھی خود کو نامکمل نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ آرٹ میں انسان کو ہر روز کیلیگرافی میں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، تو اس میں ہینڈ رائٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم بات کریں عموماً جو بھی نئی کتاب لکھی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ایڈ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو یہ پہلے سے ہی کمپلیٹڈ ہے، تو آپ نے کس حساب سے اس کو لکھا؟ کیا کسی نئے مختلف انداز سے اس کو بیان کیا؟ نہیں، دیکھیے جو قرآن پاک ہے اس میں دنیا کی کوئی بھی ہستی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی ہے، تو
اب ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ یہ میرا اتارا ہوا ذکر ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. تو اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ اپنا کام لے رہا ہے حفاظت کا. کوئی زبانی یاد کر رہا ہے, کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے, کوئی معنی اور مفہوم پہ توجہ دے رہا ہے, کوئی لکھ رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے قرآن کو محفوظ کرنے کا. جی, تو اگر بات کریں گے اس قرآن شریف کی جو آپ نے لکھا اپنے ہاتھوں سے, یہ 500 میٹر لمبا جو ہے کاغذ, اسی پہ آپ نے لکھا, تو اس کا کیسے آپ استعمال ہوگا؟ یعنی جیسے مطلب لوگ پڑھتے ہیں قرآن شریف کو, تو کیا یہ اس کا مطلب یہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت؟ جی بالکل. اس کو ابھی جو صندوق بنانا ہے وہ ہم اسی طریقے سے بنائیں گے تاکہ اس کو کھولنے اور بند کرنے میں آسانی ہو جائے. لیکن قرآن کا وہ فائدہ ہی وہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے, تو اسی مقصد سے یہ بنایا گیا ہے. بالکل بالکل. تو اگر ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کریں تو کیسا رہا یہ پروسیس ڈیزائننگ کے حوالے سے, اور کتنا وقت لگا اس کو کمپلیٹ ہونے میں؟ اس سارے پروجیکٹ کو مجھے کاغذ ارینج کرنے سے لے کر لاسٹ لیمینیٹ کرنے تک پورا مجھے 7 مہینے کا عرصہ لگا ہے. پہلے تقریباً 1-2 مہینے مجھے لگے پیپر کو ارینج کرنے میں. وہ کشمیر میں نہیں مل سکتا تھا, پھر مجھے دہلی جانا پڑا. وہاں جا کر مجھے پھر کیونکہ اوپن باہر مارکیٹ میں یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں, پھر مجھے فیکٹری سے رابطہ کرنا پڑا. وہاں سے میں نے پیپر ارینج کرنے کے بعد مجھے 3 مہینے لگے صرف قرآن پاک کو تحریر کرنے میں, جو کہ میں روزانہ 18 گھنٹے کام کرتا تھا. اس کے بعد میں نے جو اس کی بارڈر کی ڈیزائننگ کرنی تھی, اس کے لیے میں نے تقریباً 13 سے 13.5 لاکھ نقطے جو ہے نکات لگا کر اس کی بارڈر کی ڈیزائننگ کی. وہ بھی میں روزانہ 18 گھنٹے کے حساب سے اس کو 1 مہینہ پورا لگا ہے. تو اس کے بعد مجھے لیمینیٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم لگا, تو 7 مہینے میں یہ میں نے مکمل کر لیا. اچھا, تو کتنا وقت دیتے تھے آپ ایک دن میں اس کام کو لے کے؟ روزانہ 18 گھنٹے روزانہ, اور باقی جو وقت بچتا تھا اس میں میں آرام کرتا تھا. باقی جتنا بھی میرا ٹائم تھا 18 گھنٹے تو میں کنٹینیوسلی اس کام پہ دھیان دیتا تھا. جی, تو اگر ہم لکھنے کے دوران کی بات کریں, جب آپ یہ قرآن شریف لکھ رہے تھے تو کتنا دھیان رکھنا پڑا اس وقت جب آپ لکھ رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کوئی مدد ملا اس حوالے سے؟ قرآن کو لکھتے وقت بہت چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, جیسے کہ زیر زبر اور کوئی حروف رہ نہ جائے. اس لیے کئی بار نظر دورانی نسخے پر, جس نسخے سے ہم نقل کر رہے ہیں اس پر نظر دورانی پڑتی ہے, اور کئی بار ہمیں اپنی لائن جو ہے وہ دورانی پڑتی ہے جو ہم نے تحریر کی ہے. اس کے بعد جب پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پھر سے اس پر ایک بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آڈیو میچنگ کرتے ہیں کسی قاری کا, جو پہلے ہم نسخے کے ساتھ, جس نسخے سے ہم اس کو تحریر کرتے ہیں اس نسخے کے تحت قاری کی جو آڈیو ہے اس کو میچ کرتے ہیں. اس کے بعد جو نسخہ ہمارے پاس جو ہم خود بناتے ہیں لکھتے ہیں اس کو اس آڈیو کے ساتھ میچ کرتے ہیں تاکہ کوئی حروف نہ رہ جائے, کوئی آیت باقی نہ رہ جائے. بالکل. تو آگے کا کیا رہے گا, مطلب اور سارے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دراصل یہ اس نوعیت کا میرا پہلا پروجیکٹ تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو کس طرح کیا جانا چاہیے, اس لیے میں نے اس کو زیادہ بڑا نہیں کیا, کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں بڑا پروجیکٹ کروں. لیکن ابھی اس پروجیکٹ سے مجھے پتا چلا کہ اگر ہمیں اس نوعیت کا پروجیکٹ بنانا ہے تو کس طریقے سے کام کرنا ہے, کس ٹائم ٹیبل سے چلنا ہے, اور کن کن چیزوں کا اس میں مٹیریل وغیرہ لگتا ہے. تو اب انشاءاللہ میرے آگے پلانز ہے, انشاءاللہ اور بھی پروجیکٹ ہیں میرے, ان پر میں انشاءاللہ بہت جلد کام شروع کروں گا. جی, تو اگر اس سے پہلے دیکھیں گے جب آپ نے سٹارٹ کیا, تو اس کے بعد جب یہ کام آپ نے کمپلیٹ کیا اچھے سے, تو کتنی خوشی ہوئی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو؟ یہ میرا ایک آپ سمجھے میرا خواب تھا, جو میں نے یہ 500 میٹر لمبا قرآن پاک جو تحریر کیا, یہ میرا ایک خواب رہا. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مجھے یہاں پیپر وغیرہ نہیں ملا, میں یہاں سے دہلی چلا گیا, وہاں کی گرمی برداشت کی میں نے, جو کہ زیادہ ہم یہاں سے وہاں جاتے تو گرمی برداشت نہیں کر پاتے, لیکن جب تک میں نے مکمل کیا نہیں تب تک میں واپس آیا نہیں. اتنا مطلب یہ میرا ایک خواب رہا, مطلب کہ میں کروں, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا. مجھے بہت خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شکریہ. تو آخر پر کیا میسیج رہے گی زیادہ تر یوتھ کے لیے جو ہر کسی کام کو لے کر مایوس رہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کسی بھی کام کو لے کے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں گا کہ اب میں ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ ہر کوئی کیلیگرافر بن جاؤ، اور ہر کوئی اب اگر ہم قرآن کے حوالے سے بات کریں کہ ہر کوئی قرآن کو لکھیں. ہاں، جس کے پاس ہنر ہے وہ اس ہنر کو ضائع ہونے نہ دے، وہ کریں یہ کام. اچھا، باقی مطلب لوگوں کے لیے یہ نصیحت رہے گی کہ لکھنا اتنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، اگر اس کے بعد نہیں لکھ رہے تو آپ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے اس کی ناشکری کر رہے ہیں. ہاں، لیکن اس کا پڑھنا اور سمجھنا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے. اس لیے میں یوتھ کو نصیحت کروں گا کہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی جرنی کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کی. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ مصطفیٰ ابن جمیل صاحب، جو بانڈی پورہ کے گریز علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لکھا. 500 میٹر جو ایک کاغذ اس پہ لکھا اور یہ ثابت کیا کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، صرف حوصلہ اور جذبہ ہونا